الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ محسن انسانیت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہمارے بہت ہی قابل قدر مربی حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر عنایت الرحمان صاحب، ذمہ داران جماعت اسلامی اور میرے بہت ہی قابل قدر بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور جنت کے پھول ننھے منھے بچوں، آپ دور دراز سے سفر کر کے یہاں جماعت اسلامی کے مرکزی ہیڈ کوارٹر منصورہ تشریف لائے ہیں۔ ویسے تو خیبر پختونخوا کی یہ بہت خوبصورت روایت ہے، اور خاص طور پر دیر اپر اور دیر لور کی، کہ جب بھی ان کے لوگ تربیت گاؤں کے اندر آتے ہیں، تیاری کر کے آتے ہیں، لمبا سفر کر کے آتے ہیں، اور آپ کے اخراجات تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی چھوٹے پنجاب کے ضلع سے آئے گا تو اس کے بنسبت سے بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے 60 کے قریب جنت کے پھول ننھے منھے بچے جو ہیں، جو ہماری نشستوں پر میرے سامنے بیٹھے، ان کو بھی یہاں لایا ہے۔ اور اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب نے بطور خاص یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ان بچوں کو خصوصی انعام جو ہے وہ دیں گے۔ تو میں تھوڑا سا اضافہ اور کر رہا ہوں کہ ان کو نام دینے کے اندر ہم انشاءاللہ کسی کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اور مولانا کو ہم اختیار دے رہے ہیں کہ جس طرح کا انعام چاہیں ان بچوں کو دے دیں، تو باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ وہ اسباب پیدا کر دے گا، میں اس کے لیے بھی انشاءاللہ حاضر ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی اعظم کہا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کو بھی رب رحمان نے رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ قرار دیا ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب العالمین نے اپنا آخری کلام قرآن کریم کی صورت کے اندر نازل کیا، اس کے اندر بھی یہ بات کہی گئی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے اچھی بات، بھلی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ خود بھی اچھے اور نیک عمل کرے، اور پھر اس بات کا اقرار کرے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور اسی طرح سورہ عصر کے اندر بھی یہ بات بیان فرمائی کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم انسان نقصان کے اندر ہے، خسارے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھا کون لوگ ہیں جو اس خسارے کے اندر شریک نہیں ہیں، اس گھاٹے کے سودے کے اندر حصے دار نہیں ہیں؟ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ دوسری بات یہ بیان کی کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے عمل صالح نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق بات کی تلقین کی ہے، اور اس کے راستے کے اندر آنے والی مشکلات پر صبر کیا ہے، استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، عزیمت کا راستہ اختیار کیا، رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ یہ جو دعوت بذریعہ ذاتی کردار، دعوت عربی کا جو لفظ ہے نا دعو، اس سے نکلا ہے، اور اس کے معنی یہ ہوتی ہیں کہ بلانا ہے، پکارنا ہے۔ اور اصطلاحی معنوں کے اندر اصطلاحی طور پر اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین، اسلام اور عمل صالح کی طرف راغب کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زندگی کے ابتدائی 40 سال جب گزار لیے، 40 بہاریں دیکھ لیں، تو پھر اعلان نبوت کا مرحلہ آ گیا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیات نازل ہو گئی ہیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی 5 آیات ہیں جو وحی کی صورت میں نازل ہوئیں، اور اس کے بعد پھر آمنہ کے لال سے کہا گیا کہ اٹھیے اے اور لپیٹ کر سونے والے، اٹھیے اور قوم کو خبردار کیجیے، اللہ سے ڈرائیے، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے، طہارت اور پاکیزگی کی بات بھی کی گئی۔ یہ دین اسلام زندگی کے تمام دائروں اور شعبوں کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کسی شعبے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ انسان مادر پدر آزاد ہو اور اس کے پاس کوئی رہنما اصول نہ ہو اور وہ اپنی آزاد مرضی سے جس طرح کہے، جس طرح چاہے کرتا جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے تو ہم نے اس بات کا خود اعلان کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اپنا الہ مانتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ گویا کہ ہم نے اپنے گلے کے اندر خود اللہ تعالیٰ کی بندگی کا کلادہ، اس کی غلامی کا کلادہ ہم نے ڈال لیا ہے، اور ہمارا جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو پالن ہار ہے، جس کے پاس ہماری زندگی اور صحت کی اور ہمارے رزق کے سارے خزانے موجود ہیں، وہ خالق اور مالک اس زندگیاں کے لیے انسانوں کو ایک دستور بھی دے رہا ہے۔ اور وہ دستور کیا ہے؟ وہ دستور قرآن کریم کی صورت کے اندر ہے، جو ایک ایک شعبے کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور وہ دعوت کے میدان کے اندر، تبلیغ کے میدان کے اندر بھی کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بھلی بات، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا نہیں ہے صرف، ساتھ عمل صالح نیک اعمال خود بھی کرتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم کے اندر ایک صورت میں یہ بات بھی بیان فرمائی نا، یہ کہا گیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات ناپسندیدہ ہے، اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ آدمی لوگوں کو واعظ کر رہا ہو، تبلیغ کر رہا ہو اور خود اس عمل سے خالی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں جی؟ کتنی نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ 5 ہے نا؟ آپ نے تو 5 نہیں پڑھی، آپ تو 6 بھی پڑھتے تھے، آپ تو 7 بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ جو تہجد کی نماز ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہمارے سابق امیر صوبہ ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ داعیان دین کی نماز ہے۔ جو لوگ داعی اللہ ہیں، جو لوگ اسلامی تحریک کے کارکن ہیں، انہیں اس نماز کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ جیتا جاگتا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اس نماز کے ذریعے انہیں اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کے بعد دن بھر کے اوقات کے اندر جو اس نے دعوت اور تبلیغ کے میدان کے اندر گزارنے ہیں، اسے روحانی طور پر بھی طاقتور ہونا چاہیے، اور یہ سپورٹ کرتا ہے رات کو اٹھنا آپ کو۔ میں کبھی کبھی یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن کریم تو ایک ہی ہے نا، اس قرآن کو آپ زور کے بعد پڑھیں، اس قرآن کو آپ عصر کے بعد پڑھیں، اس سے مغرب کے بعد پڑھیں، اس سے عشاء کے بعد پڑھیں، اس سے تہجد کے وقت پڑھیں، فجر کے بعد پڑھیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ بعض اوقات میں قرآن کریم کو پڑھنے کی تاثیر، اس کی اثر پذیری مختلف ہوتی ہے۔ اور میں نے تو محسوس کیا ہے، جہاد کے میدانوں کے اندر آپ اسے پڑھ رہے ہیں، وہی آیات ہیں جو حجرے کے اندر پڑھی جا رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ان آیات کو جب آپ عام گھر میں
آرام دہ صوفے پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو اور ہوتی ہے۔ انفروا خفافا و ثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بوجھل۔ تو جب آپ بڑی طاقتوں کے مقابلے کے اندر نکلتے ہیں، بظاہر آپ کے پاس ساز و سامان بھی نہیں ہوتا، جنگی ہتھیار بھی نہیں ہوتے، آپ کے پاس مضبوط معیشت بھی نہیں ہوتی، اور آپ کے پاس جو ہے وہ بظاہر مادی سہارے بھی نہیں ہوتے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تیقن کرتے ہیں، نکل کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اس کی نصرت آتی ہے۔ پھر آپ جب خود عملی میدان کے اندر ہوتے ہیں تو آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ مشاہدہ کیسے کرتے ہیں آپ اس کا؟ اس لیے کہ آپ کے پاس بظاہر وسائل نہیں ہوتے۔ یہ ہندوستان سے ہمارا جو معاملہ ہوا پچھلے عرصے میں، ہندوستان کی معیشت مضبوط ہے، اس کے پاس جنگی طیارے زیادہ ہیں، اس کے پاس ہم سے کئی گنا بڑی آبادی موجود ہے، اس علاقے کا چودھری بننا چاہتا ہے، لیکن پاکستان نے علوم و فنون کے اندر جو ترقی کی تھی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر جو ترقی کی تھی، اس کو ایسا دندان شکن جواب دیا کہ ہندوستان اب بھی سفارتی محاذ پر بھی پاکستان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ ہندوستان عسکری میدان کے اندر بھی پاکستان کی بالادستی جو پوری دنیا کے سامنے ہم نے قائم کی، اس کا کوئی رد اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور یہ تھریٹ پوری دنیا کے اندر موجود ہے کہ فوج پاکستان نے جو ترقی کی ہے عسکری محاذ کے اندر، اپنی سکل کے اندر، وہ پورے عالم اسلام کی فوج سے بھی بہتر ہے، اور دنیا کے 20 ممالک سے زیادہ بہتر ہے، اور چند گنے چنے ممالک کے اندر پاکستان آتا ہے جس نے اس میدان کے اندر ترقی کی۔ اور وہ جو قرآن کریم کا حکم ہوتا ہے نا کہ دشمن کے مقابلے کے اندر گھوڑے تیار رکھنے ہیں، یہ بھی دعوتی کے میدان ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جہاد سے واپس آ رہے تھے، تو جہاد سے واپسی پر آمنہ کے لال نے یہ بات کہی کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ وہ جو جنگی جہاد تھا، قتل اور مقاتلے والا معاملہ تھا، اسے آمنہ کے لال نے کیا کہا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جہاد اکبر کیا ہے؟ سوسائٹی کے اندر آپ رہتے ہیں، نفس کی برائیاں ہیں، خواہشات نفس ہے، مال کی محبت ہے، اور روشنی ہے، چکا چوند ہے، آنکھوں کو ہیرا کر دیتی ہے، لیکن اس کے مقابلے کے اندر ایک آدمی اگر کھڑا ہے۔ کل جب ہم اٹک سے واپس آ رہے تھے تو محترم امیر جماعت کی گاڑی میں بیٹھ گیا، ہم بلکسر تک چکوال کے علاقے تک اکٹھے آئے، ہمیں 1.5-2 گھنٹے مل کے بات چیت کرنے کے، تو اس میں ایک بہت بھلی بات امیر جماعت نے کہی۔ مجھے انہوں نے پوچھا آپ کے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا میرا ایک بیٹا تو کیمبرج میں ہوتا ہے، UK میں، وہ جاب کرتا ہے وہاں، دوسرا بیٹا ایم فل اسلامک اسٹڈی کر چکا ہے، اس کو ہم جاب شروع کرا رہے ہیں، تیسرے نے گریجویشن کر لی ہے، اس کو بھی جاب شروع کرا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل دیے ہیں، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ دے دی ہیں، اور میں پورا ٹائم 24 آور دعوت کے لیے، جماعت کے لیے، تنظیم کے لیے وقف کی ہے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی بیٹوں کو یہی کہا ہے کہ آپ نے انجینئرنگ کر لی ہے، اب آپ نوکری کریں، آپ وسائل کمائیں جتنے کما سکتے ہیں، اگر آپ نے وسائل کما لیے تو اپنا گھر بنا لیں گے، نہیں تو ہماری طرح آپ بھی کرائے کے گھر کے اندر زندگی گزار لیں۔ یعنی آج تک آپ کے امیر جماعت تو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں نا۔ اچھا، کراچی میں کلچر بھی ہے کرائے کے گھر میں رہنے کا، لیکن جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے، اگر وہ دولت دنیا اکٹھی کرنے چاہیں، اگر وہ کاروبار کے اندر جانا چاہیں، جتنا آگے جانا چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو دعوت کا میدان ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو آدمی اس کام کے اندر اپنے پاؤں کو بارآلود کرتا ہے، حدیث تو یہی بتاتی ہے، آپ دیر سے دور دراز پہاڑوں سے آئے ہیں چل کے، آپ کے پاؤں بھی غبار آلود ہوئے ہیں۔ تو مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے اس پر بھلی بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ جو بندہ پیدل چلتے ہوئے جا رہا تھا نا، مشکات شریف کے حوالے سے بات ہے، تو انسانی روح میں فرشتہ بھی ساتھ چلتا ہے، وہ اس سے سوال کرتا ہے جس شہر جا رہے ہو، رشتہ داری ہے، دوستی ہے، کاروباری تعلق ہے، وہ ان سارے تعلقات کی نفی کرتا ہے، پوچھتا ہے کیوں جا رہے ہو پھر؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ رہتا ہے، اس سے دین کا فہم سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا تمہارے اس سفر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت تیرے لیے واجب کر دی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے سفر کو بھی اس کا مصداق بنائے۔ وہ جو کہا کہ جو پاؤں اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں گے،
انہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ انجینئر آپ کا خیال ہے کتنے ہوں گے پاکستان کے اندر؟ لاکھوں میں بھی ہو سکتے ہیں، ہزاروں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی انجینئر ہیں، لیکن یہ جو عزت اور مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ دعوت دین کے میدان کی وجہ سے، اپنے آپ کو تحریک کے لیے وقف کرنے کے لیے۔ اور یہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ بھی تو یہی ہے نا، دعوت جو ہے وہ میرا ذاتی کردار۔ تو ذاتی کردار کیا ہوتا ہے اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا، ہمارے اسلاف کا؟ دنیا کی نفی ہم نہیں کرتے۔ میں سب سے بڑا داعی ہوں دنیا کی زندگی کا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ میری دنیا کو اچھا کر دے، اسے خوبصورت کر دے، لیکن ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دے۔ لیکن ایک آدمی دنیا ہی کا کیڑا بن کے رہ جائے، ایک کار کے بعد دوسری، ایک کوٹھی کے بعد دوسری، ایک فیکٹری کے بعد دوسری، یہ آدمی لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے نا۔ جماعت اسلامی کے اندر 20 لوگ ہیں جو کل آئے تھے، چند 100 روپے تھے، چند ہزار تھے، موٹر سائیکلیں نہیں تھی، کروڑوں کے اندر ہے، اربوں کے اندر ہے۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کس کو چاہے دے دے۔ یہ تو ہمارے پیمانے نے، اس کو اللہ نے زیادہ دولت دیا، اندر بڑھا دیتے، اللہ کا فضل ہے۔ بھئی اللہ کے فضل کی یہ نشانی نہیں ہے، یہ تو آزمائش بھی بن جاتی ہے انسان کے لیے۔ وہ اولاد جو اس کے لیے آدمی دعائیں کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، اس اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مال اور اولاد بعض اوقات انسان کے لیے فتنہ بن جاتی۔ تو میرے بھائیو، اگر میں اور آپ بھی داعی ہیں تو سب سے پہلے میں اپنے ذاتی کردار پہ توجہ دینی۔ لوگ ہمارا کردار دیکھ کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اس کردار کی وجہ سے لوگ متاثر ہو جائیں کہ یہ وہ فرد ہے۔ اور ہمارے اکابرین اور ہمارے اسلاف، میاں طفیل محمد صاحب، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو تو میں نے نہیں دیکھا، میاں طفیل محمد صاحب جب نماز پڑھتے تھے، حافظ سیف الرحمان صاحب تو، یا ڈاکٹر صاحب تو منصورہ میں دیکھتے رہے، اتنے انہماک ہوتا تھا ان کا، ادھر ادھر کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی تھی، اور پتہ چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ سید منور حسن صاحب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو لوگ رش کرتے تھے کہ یار اللہ کے سامنے تو اسی طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ اور ہم کس طرح کھڑے ہوتے ہیں ویسے؟ آدھی داڑھی کی سیٹنگ نماز میں، حتیٰ کہ ابرو تک ٹھیک کر لیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اور اگر کوئی بٹن کھلا رہ جائے تو وہ بھی بند کرنے کا نادر موقع نماز ہی ہوتی ہے۔ بھئی آپ اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اتنے بڑے مالک حقیقی کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، عام دنیا کے ڈپٹی کمشنر کے سامنے آپ کھڑے ہوں تو آپ بالکل سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی حرکت نہیں کرتے، کہیں خارش بھی ہو رہی ہے تو نہیں کرتے، کھجلی بھی نہیں کرتے۔ تو بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کرنے کے بعد آپ کو ساری زیب و زینت اپنی یاد آتی ہے کہ اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ آپ اس تصور کے ساتھ کھڑے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ واقعتاً دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے جب میں اور آپ دعوت دین کا کام کرتے ہیں تو ہمارے اڑوس پڑوس سے گواہی کیا آنی چاہیے؟ یہ گواہی آنی چاہیے کہ ہم نے اس کو ہر حال میں دیکھا ہے، اس کی خلوت کو بھی، اس کی جلوت کو بھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قریب ترین لوگ تھے ان کی گواہیاں اکٹھی کر لیں، اور میرے اور اپنے قریب لوگوں سے گواہیاں لے لیں، تضاد نظر آئے گا۔ آمنہ کے لال کی پہلی گواہی، امت کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ امت کی ماں کہتی ہیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، پورے کا پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجسم اخلاق کا نمونہ ہے۔ پھر دوسری گواہی آپ کے ذاتی ملازم حضرت انس بن مالک نے دی تھی، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفے کے طور پر یہ ملازم دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جتنا عرصہ میں ان کے پاس رہا مجھے نہیں جھڑکا، ناراض نہیں ہوئے۔ ایک بار مجھے کسی کام کے لیے کہا کہ انس یہ کام کر کے آؤ، بچے ہوتے ہیں نا، ایک دفعہ آپ کہیں گے تو بھاگ کے چلیں گے پانی کا گلاس لینے، ایک دفعہ کہیں گے تو وہیں بیٹھے رہیں گے، نہیں لیں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں میرا موڈ نہیں تھا، میں نے کہا کہ میری طبیعت نہیں ہے، میرا موڈ نہیں ہے، میں نہیں جا رہا۔ کہتے ہیں میں جا کے کھیلنے لگ گیا، تو ملازم تھے نا ذاتی حضرت انس، کہتے ہیں کھیل رہا تھا تو آمنہ کے لال دبے پاؤں آئے میرے پاس، پیچھے سے آ کے ہلکی سی چپت محبت سے اس طرح لگا کے کہا کہ بہت کھیل لی ہے تو اب جاؤ وہ کام کر کے آؤ۔
کہتے ہیں اس کے علاوہ پورا جتنا عرصہ میں حضور کے پاس رہا آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، آپ نے مجھے جھڑکا نہیں ہے، آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے، آپ نے مجھے مارا نہیں ہے۔ تو یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے پھر ہمیں کیا سبق ملا ہے کہ ہم اپنے ڈرائیوروں کو گالیاں دیتے رہیں، ہم اپنے ڈرائیوروں کو جھڑکتے رہیں، اپنے گھر کے ذاتی ملازمین سے ہلکا پھلکی کوئی تقصیر ہو جائے، غلطی ہو جائے تو ناقابل معافی بنا دیں؟ نہیں، آپ نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کرنا ہے، اس کو اس طرح سمجھانا ہے کہ خود اسے سمجھ آ جائے کہ اتنا شفیق انسان ہے جس نے اس غلطی پر مجھے سمجھایا ہے، میں نے دوبارہ یہ بات جو ہے وہ نہیں کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب آپ سفر پہ جاتے تو آخری ملاقات کرتے، بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیتے، اپنی بیٹی کیا حاتم طائی کی بیٹی آ جائے تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، تکریم کرتے، عزت، آپ سے جو ملنے آتا آپ اس کی تکریم کرتے، اس کو عزت دیتے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت جنگ کے سپہ سالار کے یہ دعوت بذریعہ ذاتی کردار کی بات ہو رہی۔ وہ جب سلمان فارسی آ گئے تھے کیا کہنے آئے تھے؟ سلمان فارسی یہ بتانے آئے تھے کہ یا رسول اللہ ایک بڑی چٹان آ گئی ہے، ہم سے تو ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ بلال تم جاؤ، تم اچھے قداور ہو، چوڑے چکلے ہو، تم جا کے چٹان توڑو۔ آپ کسی اے سی والے کنٹینر میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت، آپ نے کھدال اپنے ہاتھ کے اندر اٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، آپ خود بھی خندق کھود رہے تھے اور اس چٹان پہ مارا اور خود چٹان ٹوٹ گئی ہے، 3 ضربیں لگائی ہیں، چٹان ٹوٹ گئی ہے۔ یہ ذاتی کردار ہے نا لیڈر کا، دائی کا، کہ صرف لوگوں کو کام پہ نہیں لگایا۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہے تو آپ بھی کام کر رہے ہیں، خندق کھودی جا رہی ہے آپ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ ذاتی کردار لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا رہنما، ہمارا میر ضلع، ہمارا میر زون، یا آپ کے مرائے زون بیٹھے ہیں اس وقت، مرائے زون ہی بیٹھے ہیں نا جی، ہاں، تو ان کے کردار کو بھی تو لوگ دیکھتے ہیں، یہ کس طرح کام کر رہے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ کتنے شفیق ہیں، کارکنان کے ساتھ کتنے خیر خائی کا تعلق ہے۔ تو یہ سارا کام ایک دائی کا، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، حتیٰ کہ اس کا لباس، اس کی گفتگو، اس کا کھانا، وہ سارا لوگ نوٹ کرتے ہیں، اس کو اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور والی مدینہ کے ایک ریاست کے سربراہ، ریاست کے سربراہ ہیں لیکن لوگوں میں بہت ممتاز ہو کے نہیں بیٹھتے، بڑے لوگوں کی بات بھی سنتے ہیں، درمیانے لوگوں کی بات بھی سنتے ہیں، چھوٹے لوگوں کی بات بھی سنتے ہیں۔ حتیٰ کہ مدینے کے اندر ایک مجذوب تھی جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ پورے اس کے اوسان ٹھیک نہیں ہوتے، سمجھ نہیں ہوتی، وہ آتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آپ سے باتیں کرتی۔ تو مجذوب کس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ کوئی ادھر کی کر دی، کوئی ادھر کی کر دی، کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا۔ ایک دن بھی اس نے ایسا کیا، دوسرے دن بھی ایسا کیا، ایک دن پتھر پہ بیٹھ گئی، حضور کھڑے ہیں، آپ کا ہاتھ پکڑا، پتھر پہ بیٹھ کے دھوپ چلچلاتی دھوپ کے اندر باتیں کر رہی۔ بس صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مجذوب ہے نا، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، ہاں کھا جاتی ہے، آپ کا وقت ضائع کرتی ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ اس کا جی چاہتا ہے میرے ساتھ باتیں کرنے۔ کتنے مصروف آدمی تھے، کتنی بھاری ذمہ داری تھی۔ تو اگر اسلامی تحریک کی قیادت آدھے ہاتھ سے سلام لے، پنجوں سے سلام لے تو کارکن اس سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ نے تو خوش ہو کے دیکھنا ہے، آپ کے چہرے پہ بشاشت ہونی چاہیے۔ آپ جس آدمی سے ملے اس کی جو پریشانی ہے وہ آپ کو ملنے کے بعد وہ دور ہو جائے۔ لیکن اگر آپ کا رویہ یہ ہو کہ آپ میرے پاس ہی آ جاتے ہیں، مجھے اور بہت سارے مسائل ہیں، کتنے دندے ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، آپ اپنا پورا دفتر کھول کے بیٹھ جائیں گے تو وہ شخص آپ سے متاثر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ پھر جس منصب پہ بھی کوئی شخص موجود ہے، سب سے بڑا منصب تو میر جماعت کا ہی ہے نا، اور سب سے چھوٹا منصب کیا ہے؟ آپ کارکن ہیں، حامی ہیں، رفیق ہیں، امیدوار رکنیت ہیں، رکن ہیں، کسی یو سی کے امیر ہیں، آپ احتساب سے بالاتر نہیں، کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ یہ جو ابھی استثناء لیا ہے نا زرداری صاحب نے اور ہمارے فورس کے سربراہ نے، اس پر لوگوں نے بات کی ہے اور ٹھیک بات کی ہے۔ کسی کو بھی استثناء نہیں دیا جا سکتا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کسی کی شخصیت اور ہستی ہو سکتی ہے؟ سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ وہ ہستی بھی تو کیا کہہ رہی تھی کہ لوگوں، اگر کسی انسان سے مجھ سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو بدلہ لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، میں نے جو نام پڑھا وہ سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ کا، ایک اور نام بھی کچھ لوگ بتاتے ہیں۔ حضور سے کہتے ہیں کہ جنگ کے اندر صفیں سیدھی کراتے ہوئے آپ نے چھڑی سے میرے پیٹ میں دبا کے مجھے کہا تھا کہ سیدھے ہو کے کھڑے رہو۔ کمانڈر ان چیف تھے نا، اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے نا حضور، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بدلہ لے لو۔ وہ کہتے نہیں، بدلہ اس طرح نہیں، میں جب کھڑا تھا تو میں نے صرف تہمت باندھا تھا، کرتا نہیں پہنا ہوا تھا، میں ننگے بدن تھا۔ آمنہ کے لال اپنا کرتا اتارتے ہیں اور صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہا ہے۔ بعض راویوں نے لکھا کہ حضرت حسن اور حسین نے کہا مجھ سے بدلہ لے لو، جتنی چھڑی دباؤ گے جتنی تکلیف ہمیں ہوگی اتنی حضور کو ہوگی۔ لیکن اس نے کہا نہیں، میں نے چھڑی چونکہ حضور نے دبائی تھی تو میں نے ان سے بدلہ لینا۔ یہ تصور نہ آج کیا جا سکتا، نہ اس زمانے میں تھا کہ حضور سے کوئی بدلہ لے، وہ صحابی رسول۔ جب آپ نے کرتا اتارا تو سواد بن غزیہ آگے بڑھے اور حضور سے لپٹ گئے، جس میں عطر سے چومنا شروع کر دیا حضور کو۔ آپ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ بدلے والا معاملہ تو نہیں ہے، یہ تو اور معاملہ ہے، یہ تو عقیدت والی بات ہے۔ آپ نے پوچھا سواد کیسے خیال آیا تمہارے دل میں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے تھے کسی نے بدلہ لینا تو لے لو، میں نے سوچا اس سے کوئی نادر موقع اور ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اتنے بڑے آدمی نے اللہ کے بعد جن کی بڑی ذاتوں نے اپنے آپ کو تو پیش کیا ہے، تو کیا زرداری صاحب کو، شہباز شریف کو یہ حق دیا جا سکتا ہے؟ کسی گورنر کو، کسی وزیر اعلیٰ کو وہ کہے میں استثناء ہے، مجھے کوئی استثناء حاصل نہیں ہے کسی کو۔ یہ اسلام کے ان ذرعی اصولوں میں ایک اصول ہے، بندہ ہو صاحب ہو محتاج ہو غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ نماز کی ترتیب بھی تو یہی ہے نا، جو پہلے آتا ہے پہلی صف میں، بعد میں آتا ہے دوسری صف میں، اور لیٹ آتا ہے تیسری صف میں۔ وہاں کسی چودھری اور کسی خان اور کسی وڈیرے اور کسی سردار اور کسی گنڈا پور اور کسی نیازی اور کسی ارائی اور گجر کا استثناء ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا۔ تو یہ تہذیب کس نے ہمیں سکھائی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ لوگ ہمارا لٹریچر پڑھ کے بھی جماعت کا حصہ بنتے ہیں، لوگ ہمارے دروس قرآن سن کے بھی جماعت کے اندر آتے ہیں، لوگ سیرت پہ ہماری گفتگو سن پہ بھی قریب آتے ہیں، لیکن سب سے مؤثر جو ذریعہ ہو سکتا ہے کسی کو قریب لانے کا، وہ آپ کا ذاتی عمل ہو سکتا ہے۔ جس اخلاص سے آپ وہ کام کریں گے، جس اخلاص سے آپ اسے دعوت دیں گے، اس کی مشکل کے اندر اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے کسی صدمے اور غم کے موقع پر آپ اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے، جو تعلق اس سے قائم ہوتا ہے وہ آپ کی گفتگو کے نتیجے میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ میٹھی بات کرنا صدقہ ہے، اچھے اخلاق سے بات کرنا صدقہ ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، لیکن معاف کرنے کی عادت ڈالنا یہ بھی داعیان دین کے اندر ہونی چاہیے۔ اپنے ساتھیوں کو بھی معاف کرنا اور دوسرے لوگوں کو بھی معاف کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا پسند کرتے ہیں معافی کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فتح مکہ والے نے بدلہ لے سکتے تھے نا۔ مکے والوں نے کون سا ظلم ہے جو آپ کے ساتھ نہیں کیا تھا، کون سی زیادتی ہے جو مکے والوں نے نہیں کی تھی، لیکن آمنہ کے لال نے فتح مکہ والے دن تو سب کو معاف کیا، اور اگر آپ معاف نہ کرتے آپ ان کا احتساب کر سکتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، جنہیں داعی اعظم کہا گیا، جن کی زندگی رہتی دنیا کے لیے نمونہ قرار دی گئی، انہوں نے بتایا کہ نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ بڑے لوگوں کا کردار اسی طرح ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو جس جج نے سزائے موت سنائی تھی 1953 میں، آپ کو پتہ ہے نا مولانا کو سزائے موت ہوئی تھی؟
1953 میں قادیانی مسئلہ کتاب لکھنے پر وہ جج بعد میں مولانا مودودی کے گھر آ گئے، ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی، کوئی ذاتی مسئلہ تھا، کوئی رکا لینے آئے، مولانا کی بیٹی عمیرہ ہی نام ہے نا، ہاں، وہ لکھتی ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ وہ جج ہے جیسے ابا جان کو سزائے موت سنائی تھی۔ اس وقت اسکول کے طالب علم تھے نا مولانا کے بچے، تو ابا جان نے اس کو جتلائے بغیر اس کو رکا لکھ دیا، اس کے سفارشی۔ تو ہم نے اپنے بابا سے کہا بابا آپ نے یہ کیا کیا، اس نے آپ کو سزائے موت دی تو آپ نے اس کو بھی۔ داعیان دین کا ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دوائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جو مجروح ہوا بازار طائف۔ میں ایک آدھ بات بچوں کے لیے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین چلچلاتی دھوپ میں کھیلنے چلے گئے۔ ماؤں کو فکر ہوتی ہے بچوں کی، تو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ بابا حسن اور حسین کھیلنے چلے گئے ہیں، سخت دھوپ ہے، آپ انہیں بلا کے لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ جنتی نوجوانوں کے سردار کھیل رہے تھے۔ حضور رک گئے ہیں، آواز نہیں دی کھیلتے ہوئے۔ جب وقت زیادہ لگ گیا نا، وہ قریب ہی کھیل رہے تھے گھر کے، حضور ذرا لیٹ پہنچے تو سیدہ فاطمہ نے پوچھا کہ بابا کیا یہ دور چلے گئے تھے کھیلنے کے لیے؟ کھیلتے کھیلتے کہا نہیں بیٹی گھر کے قریب ہی کھیل رہے تھے۔ پوچھا تو آپ نے پھر اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہا بیٹی یہ کھیل کے اندر مشغول تھے، انہوں نے میری طرف نہیں دیکھا، میں نے بیٹا کہہ کے نہیں بلایا کہ ان کے اندر کوئی ایسا بچہ نہ کھیل رہا ہو جس کا باپ موجود نہ اس کے سر۔ اسے کئی عرصے سے کافی ایسے کسی نے بیٹا نہ کہا ہو، جب میں بیٹا کہہ کے انہیں پکارتا تو اس کی محرومی کا احساس اور بڑھ جاتا۔ میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ مجھے انہوں نے دیکھا، یہ لپک کے آ گئے اور آ کے میری ٹانگوں سے لپٹ گئے اور میں ان کو اٹھا کے لے آیا۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مسجد میں۔ ہم تو بچوں کی حوصلہ شک نہیں کرتے ہیں مسجد میں آنے سے، مولانا سیف الرحمان صاحب نہیں کرتے، یہ تو پیار کرتے ہیں، ابھی بھی انہوں نے اعلان کیا بچوں کو تحفہ دینے کا۔ امام حسن اور امام حسین مسجد کے اندر آ جاتے، آمنہ کے لال کیا کر رہے ہوتے؟ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے۔ آپ کیا کرتے پھر؟ ہم پنجاب والے پتہ کیا اندر، اور بچے باہر، مسجد سے نماز کھڑی ہو بچے باہر، بھائی بچوں کو باہر نکالیں، صف میں نہیں کھڑا ہونے دیتے۔ آمنہ کے لال اپنے صحابہ سے کہتے انہیں پکڑ لیجئے، یہ گر نہ جائیں، اور اتنا کہہ کہ قرار نہیں آتا تھا۔ صحابہ تو جان چھڑکتے تھے نا، پسینہ نہیں گرنے دیتے تھے نا، انہیں کہا پکڑ لیجئے۔ آمنہ کے لال خود خطبہ چھوڑ کے نیچے اتر آتے، دونوں کو اٹھاتے، ایک کو دائیں بٹھاتے ایک کو بائیں بٹھاتے، پھر خطبہ دینا شروع کر دیتے۔ وہ ایک قوال ہے، پتہ نہیں عزیز میاں ہے نصرت فتح علی، میں تو نہیں سنتا، بس کہیں بس میں کان میں آواز پڑ گئی۔ وہ کہتا ہے سجدے میں تھے حضور، چڑھے پشت پر حسین، عبادت کھڑی رہی بیٹھے رہے حسین، سجدہ لمبا ہو گیا ہے۔ بچوں سے شفقت کرنا ہم سیکھیں۔ یہ ہمارے دفاتر کے اندر آئے انہیں تحفے طائف، اور میں اللہ ریاکاری سے بچائے، ہمارا جو مرکز ہے اس میں عام نمازوں کے اندر 65-70 بچے آتے ہیں، 8ویں کے، 9ویں کے، 10ویں کے، 6ٹی 7ویں کے۔ میں کئی دفعہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں ان کو استاد صاحب سے اجازت لے کر روکیں، گرمی ہے تو ان سب کے لیے جوس منگوائیں، اور اگر سردی ہے تو پھر کوئی اور ان کو تحفہ دیں۔ اور عید کی نماز میں جب پڑھاتا ہوں اپنے مرکز گجرات میں، تو میں گھر سے پیسے لے کے آتا ہوں، جیب میں نئے نوٹ نہیں ہوتے بینک سے جو ملتے ہیں، تو میں ہر بچے کو بلا تفریق دیتا ہوں۔ اس کا کیا ہوتا ہے، بچے اور خوش ہوتے ہیں، پھر نئے نوٹ کی اور کشش ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی معصوم خواہشیں ہوتی ہیں۔ ہماری مسجد کے بچے، جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے گاؤں جاتا ہوں تو گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آتے ہیں، سلام لیتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں آپ نے ان کو کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے کیا کرنا ہے ان کو،
میں نے ایک دفعہ الیکشن لڑا تو اس کے بعد ہم نے راشن دیا گاؤں میں، ہر گھر میں دیا، تو میں نے بچوں کے لیے ایک ڈبہ بنوایا پلاسٹک کا بڑا، اس میں 2-3 چاکلیٹیں، اس کے اندر 1-2 بسکٹ، اس کے اندر نمکو، اس کے اندر پتہ نہیں اور جو اچھا خاصا، تو وہ ایک ڈبہ تھا، اس میں میری تصویر لگی تھی۔ وہ گھر والوں کو تو راشن مل گیا، کسی کو چاول مل گئے، چینی مل گئی، آٹا مل گیا، بچوں نے دیکھا کہ چاکلیٹیں ہیں، ٹافیاں ہیں، بسکٹ ہیں، اس سے زیادہ چیزیں جو میں گن رہا ہوں، اس سے زیادہ تھی ایک ڈبے۔ اب وہ ہر بچے نے دیکھا کہ یہ چیز ہمارے، انہوں نے کیا کرتا، آٹا آیا گھر میں، چینی آئی ہے، دال آئی ہے، تو بچوں سے شفقت کرنا ہم سیکھیں۔ پھر جو سماج کے پسے ہوئے طبقات کے لوگ ہوتے ہیں، آپ تھوڑی سی محبت ان کے کر کے دیکھیں۔ ہمارے دفتر میں ایک آتا تھا، نوجوان عیسائی تھا، واش روم صاف کرتا تھا، سہیل اس کا نام تھا، بہت ممکن ہے میری بات سن رہا ہو، وہ جماعت کے اندر ہے۔ تو وہ آتا تو میں اکیلا کبھی بیٹھا ہوتا دفتر میں دیکھتا وہ آیا، سہیل 25 سال کا نوجوان تھا، میری اس وقت 50 ہوگی، میں اس کو بلاتا، میں کدھر آؤں، میں کہتا یا چائے لے کے آؤ، اچھا چائے آتی، ایک جیسے کپ ہوتے، ایک ہی پلیٹ میں بسکٹ ہوتے، میں اس کے ساتھ بیٹھتا، وہ بھی بسکٹ اٹھاتا، میں بھی اٹھاتا، وہ بھی چائے پیتا، میں بھی پیتا۔ 4-5 دفعہ ایسا ہوا، وہ ششتر اور حیران تھا کہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اس کا یہ ہیڈ ہے، وہ انہوں یہی ہوتا ہے، یہی تھداوی چودھری ہے، یہ ہمیں ساتھ بٹھاتا ہے، چائے پلاتا ہے، مجھے کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں ابھی نہیں کرنا تمہیں، میں کہا کہ بہت مسلمان نے 1.25 ارب ہے، تو ایک تم آ جاؤ گے تو 1.25 ارب سے ایک بڑھ جائے گا، نہیں آؤ گے تو کم۔ میں اس کے گھر گیا، اس کے والد کو بٹھایا، اس کی والدہ کو بٹھایا، اس کی بہنوں کو بٹھایا، میں نے کہا یہ ہمارے دفتر جاتا ہے، یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کہنے لگے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر میں نے اس کو مسجد میں بٹھا کے کلمہ پڑھایا، اس کی وہ اگلی مشکلات بھی حل کی، ورنہ وہ خاندان عرصہ حیات تنگ کر دیتا ہے۔ اس کے باپ سے، اس کی ماں سے، اس کی بہنوں کو، ان کے گھر جا کے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا میں کوئی اعتراض، اب وہ راولپنڈی میں، پہلے گجرات ہوتا تھا، اب بھی میرے رابطے کے اندر ہے۔ آپ تھوڑا سا تو کسی کی طرف جھکے نا جی، آپ میرے ضلع تو سرخاب کے پر لگ گئے، آپ میرے صوبہ تو آپ کو جنت کا کوئی گرین کارڈ آ گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں، کسی مجلس کے اندر نہ ہوں، وہ تربیت گاہ میں دیر سے نہ آئے، کوئی ان کا پوچھتا بھی نہیں ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ نہیں آیا، وہ مجلس کے اندر آ کے بیٹھ جائیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بیٹھ گیا، وہ مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا اٹھ کے چلا گیا ہے۔ ہوتے ہیں نا ایسے بندے معاشرے میں، آ جائیں تو پوچھتا کوئی نہیں، چلے جائیں تو روکتا کوئی نہیں۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں وہ اپنے نام کی قسم اٹھا لیں، اللہ کے نام کی قسم اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ جو اولیاء اللہ کا تصور ہے نا، یہ جو بزرگان دین کا جو تصور ہے، یہ جو صوفیاء کا تصور ہے، میں اس تصور کی نفی نہیں کر رہا۔ ہمارے تو مرشد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ خاندان چشت کے ایک بہت بڑے صوفی تھے۔ یہ جو دعا مانگتے ہیں ہمارے بریلوی مسلک کے لوگ، یا اللہ خاندان چشتیہ، سوروردیہ، قادریہ، تو ہمارے جد امجد جو لیڈر ہیں ان کے خاندان کو تو پہلے نام لیتے ہیں، خاندان چشتیہ۔ تو سید مودودی تو بہت بڑے، سید مودودی کہتے ہیں کہ میں ایک شہر کے اندر جب گیا نا گفتگو کرنے کے لیے، تو وہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں امیر جماعت سے، اس وقت امیر جماعت، ان کا مولانا وہ پرانے بزرگان دین اور اولیاء اللہ اب تو نظر نہیں آتے، بڑے بڑے نام لے لیے۔ مولانا نے کہا میں تو ابھی آپ کے شہر میں، ابھی میں آپ کے علاقے میں اللہ کے ایک ولی سے پشاور مل کے آیا ہوں، کیونکہ دیر ٹرین نہیں جاتی اس لیے دیر کا میں نے نام لے لیا۔ تو لوگ حیران رہ کہ ہمارے علاقے میں ولی اللہ رہتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور مولانا مودودی اس کو مل کے آئے۔ مولانا کہتے ہیں میں ٹرین سے آ رہا تھا، ٹرین سے نیچے اترا، کلی لپکے ٹرین کی طرف، روزی روٹی کا انتظام ہوتا ہے نا، مسافروں کا سامان اٹھاتے ہیں، باہر گاڑیوں پر رکھواتے ہیں، پیسے ملتے ہیں، مزدوری ملتی۔ ایک کلی عین اس لمحے جب ٹرین پلیٹ فارم پہ پہنچی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، بندگی رب کے تقاضے پورے کر رہا تھا، پتہ اسے بھی تھا ٹرین آ رہی ہے، پتہ اسے بھی تھا ٹرین آ رہی ہے۔ مولانا کہتے ہیں میں رک گیا، جب وہ نماز سے فارغ ہوا میں نے اسے بلایا، میں نے کہا یہ میرا سامان اٹھائیں اور باہر میری گاڑی پہ رکھوا دیں۔ اس نے سامان اٹھایا، بھلے زمانے تھے سستے۔ مولانا کہتے ہیں میں نے 1 روپیہ نکالا، اس کو دیا،
وہ کلی کہتا ہے بڑے میاں میری مزدوری 8 آنے بنتی، 8 آنے اس نے واپس کر دی۔ مولانا کہتے ہیں اگر وقت کا ولی وہ نہیں تھا تو کون تھا؟ جب اس کے بچوں کی روزی روٹی کا انتظام ہونے جا رہا تھا وہ بندگی رب کے تقاضے پورے کر رہا تھا۔ جب روٹی مل گئی، رزق آ گیا، اپنے حصے سے زیادہ اجرت لینے سے انکار کر دیا۔ آپ میڈیکل سٹور کر رہے ہیں، کریانے کی دکان پہ ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ وکیل ہیں، رب کا بلاوا آ گیا ہے، مسجد سے اللہ کی کبریائی کا وعدہ بلند ہو گیا ہے۔ آپ اگر اس وقت بھی اپنے پوٹے جو ہیں، یہ پور جو انگلیوں کے، ان کو کرنسی گننے پہ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو رب کے بلاوے کی فکر نہیں، تو اپنے ایمان پہ تو غور کرنا چاہیے۔ سید منور حسن صاحب جس روٹ پہ سفر کرتے تھے اس رستے کی مسجدوں کے نمازوں کے اوقات انہیں معلوم ہوتے تھے کہ کس مسجد میں کتنے بجے جمعہ ہوتا ہے، کس مسجد کتنے بجے نماز ہوتی ہے۔ اور اسی اعتبار سے میرے بھائیوں میں آپ سے یہ بات عرض کروں، کوئی لمبا چوڑا بات آپ کو نہیں آتا نہ آئے، بے شک آپ سنجیدہ ہو جائیں اپنی دعوت کے لیے۔ ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے، فوت ہو گئے ہیں، یونیورسٹی بنائی تھی انہوں نے، مولانا وش شاید کیا نام تھا ان کا، طیب گلزار صاحب۔ طیب گلزار صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ اسلام آباد میں بڑے بڑے ہائی رائز بلڈنگ بنتی ہیں، 15 منزلہ، 14 منزلہ، 10 منزلہ۔ وہ بلڈنگ بن رہی تھی، جماعت اسلامی کا ایک سادہ لو رکن، ان پڑھ کو تو ویسے اس طرح سے ہوتا ہے، میں پڑھے ہی نہیں، میں کیا کروں جی۔ وہ چائے کا کھوکھا اس نے باہر بنا لیا۔ کوئی بلڈنگیں مہینوں نہیں بنتی، سالوں بنتی ہیں ایک بلڈنگ۔ تو لوگ چائے پیتے ہیں، اسلام آباد میں بڑا رواج ہے اس طرح کے ہوٹلوں کا، ایسے چھپر کانٹ ہم کہتے ہیں، انٹر کانٹ کا مقابلہ چھپر کانٹ ہے، چھپر ہے۔ تو میں خود بھی اسلامی یونیورسٹی میں جب تھا تو ہم چھپر کانٹ ہوٹلوں سے چائے پیتے تھے۔ وہ بندہ جو بھی آتا نا، تو چائے کا جو شوقین ہوتا ہے وہ بڑا نشہ ہوتا ہے اس کو، تو وہ چائے بنانے کے لیے اس کو کہتا کہ اچھا میں تمہارے لیے اچھی چائے بناتا ہوں، پہلا برتن اس کو صاف کرتا ہوں اور وہ آپ کے لیے اسپیشل چائے بناتا ہوں۔ وہ بندہ بیٹھ جاتا، وہ اس کو سلامتی کا راستہ، کوئی چھوٹا موٹا پمفلٹ، کلمہ طیبہ کے معنی یہ پکڑاتا، کہتا یار مجھے پڑھ کے سناؤ، میں تمہارے لیے اچھی چائے بناتا ہوں۔ وہ چائے بھی بنتی رہتی، وہ پمفلٹ سناتا رہتا۔ جب چائے بن جاتی تو اس دوران وہ چائے پیتے پیتے مکمل ہو جاتا، اسے بھی بڑا مزہ آتا، مولانا کی تحریروں کے اندر بڑی جان ہوتی ہے۔ تو وہ اگلے دن پھر آتا تو اس چکر میں کہ چائے اچھی بنا کے دیتا ہے، وہ اپنے چکر میں یا اپنے چکر میں وہ چائے اچھی بناتا اچھی۔ تو طیب گلزار صاحب نے بتایا کہ اس ان پڑھ رکن جماعت نے 22 ارکان جماعت اسلامی کو دیے۔ میرا خیال ہے 22 ارکان اگر میں ہاتھ اٹھواؤں تو شاید ایک ہاتھ بھی میرے سمیت نہ اٹھے کہ جس نے جماعت اسلامی کو 22 ارکان دیے ہوں۔ تو یہ دعوت اپنے ذاتی کردار سے، عمل سے، اپنی زبان کی مٹھاس سے، اپنے لہجے سے، اپنے رویے سے۔ آپ میں تو زیادہ تر فقہ حنفی والے لوگ ہیں نا، اہل حدیث تو کم ہوتے ہیں نا۔ تو فقہ حنفی والے کیا کرتے ہیں، جب پانی آ جائے تو تیمم کرتے ہیں؟ نہیں نہ کرتے۔ تو امیر العظیم صاحب تشریف لے آئے ہیں، محترم قیوم جماعت۔ تو اب ظاہر اب گفتگو ویسے بھی ٹائم ہو گیا ہے، لمبی بات آپ سے ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ امیر العظیم صاحب آپ سے کلیدی خطاب کریں گے۔ بہت شکریہ۔